السلام علیکم۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلافات یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہوتا ہے۔ عورت بننا آسان نہیں ہے۔ عورت اپنی زندگی کے فیصلے کبھی بھی خود نہیں لے سکتی۔ کتنی نازک ہوتی ہے لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ بے شک محبت بہت انمول ہے، مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں جس احسان کو بار بار جتایا جائے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت ہو۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ احساس سے خالی دل اس تاریکی غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ جو چیز آپ کو مل گئی ہے لیکن آپ کو نہیں پسند، اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی پسند ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت میں مرد مشرک اور عورت ماہد ہے۔ عورت ایک ہی دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ جسے چاہتی ہے وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ اگر مرد عورت کو دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور آپ پر صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ بیوی صرف نام سے ہی بدنام ہے، ورنہ تقدیر میں ساتھ وہی دیتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرم سے پردہ کرنے لگے، تاکہ شوہر کو بھی احساس ہو کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے۔ کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے بھی ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھار تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں، اور وہ تالی آپ ہی بج جاتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی اور کبھی تماشے کی۔ کبھی کبھی حالات ایسے موڑ پر پہنچا دیتے ہیں کہ لکھنے سے زیادہ پڑھنا اور تنہائی کو محسوس کرنا اچھا لگتا ہے، پھر اور کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے
تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر، نرمی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر۔ بیوی سے محبت کرنا بے شرم والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار سے نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ایسے مذاق کرنا اور پیار والا نام لے کر پکارنا سنت نبوی ہے۔ مرد کے ساتھ صرف دو عورتوں کا رشتہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت جس کے بدن سے وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری وہ لڑکی جو اس کے وجود سے اس دنیا میں آئی ہو۔ باقی تمام عورتیں دو سورج کی روشنی کی مانند ہوتی ہیں، کچھ دیر مرد کی ذات اس میں گرم اور روشن رہتی ہے اور اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عورت مکان کو گھر بناتی ہے۔ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ کمانا سب کو آتا ہے، پر خرچ کرنا کسی کسی کو، تو جسے خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا وہی ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، وقت نہ دینے پر لڑنے والا مرد۔ نمبر 2، نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا مرد۔ اللہ پاک کو بتایا کریں، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔